چٹھا صاحب نے جو انکشافات کیے، جس کا سر پیر تو بظاہر کوئی نہیں کیونکہ ایویڈنس کوئی نہیں، اور ساتھ میں انہوں نے تھوڑا سا سینٹیمنٹل ہو کے یہ بھی بتانے کی کوشش کی ٹرائی ٹو کمٹ سوئسائڈ دس مارننگ، منڈے کو ٹیک اپ کر رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان الیکشن ایشو کو۔ آپ کو آرڈر کس نے کیا تھا کہ آپ یہ کریں؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ میں نے آگے آرڈر کیا ہے اور میرے سے زیادتی ہوئی ہے، میرے سے غلطی ہوئی ہے، تو بھائی صاحب آپ کو بھی تو کسی نے کہا ہوگا نا۔ ہم نے باہر والوں کو نہیں موقع دینا کہ آپ الٹی سیدھی باتیں کریں ہمارے سسٹم کے اوپر، ہم نے اپنے سسٹم کو خود صاف کرنا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے پھانسی لگا دیا جائے کمیٹی چوک میں، کیونکہ جب الیکشنز میں بے ایمانی بالکل کلیئر نظر آ جاتی ہے تو پھر وہ الیکشنز نہیں ہوتے، وہ فارس ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ بھی گورنمنٹ نہیں لیں گے، پی بھی گورنمنٹ نہیں لے گی، پی ٹی آئی کے پاس ایسی کوئی گدڑ سنگھی ہے کہ یہ اکنامک یو ٹرن کر سکیں؟ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر بے نظیر انکم سپورٹ آتی ہے اس کا نام چینج کر کے اپنا کریڈٹ لے لیتے ہیں۔ ادھر سے کبھی وہ نواز شریف کے بھی وہ نیچے چمچے لگا رہے ہیں، کبھی اس کے عمران کے چمچے لگا رہے ہیں، کبھی پیپلز پارٹی کے چمچے لگا رہے ہیں۔ اور بھائی یو آر ناٹ دا ججز اینڈ جوری اینڈ پروسیکیوشن، وہ ہمارے پاس پڑیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں مبشر بخاری آپ کی خدمت میں حاضر، اور میرے ساتھ پی جے میر ہیں۔ اور آج جب ہفتہ ہے تو ہم سمجھ رہے تھے کہ جب ہم الیکشن سے نکلیں گے تو ایک کیوس سے باہر شاید ہم ایک قدم رکھ پائیں، لیکن الیکشن کے نتائج کے بعد جو پریپیگنڈا جاری ہے، جو کلیم کیے جا رہے ہیں، جو ایلیگیشنز لگائے جا رہے ہیں، اس میں کیوس جو ہے وہ زیادہ بڑھ گیا ہے، پولرائزیشن میں اضافہ ہو گیا ہے، اور غیر یقینی کی صورتحال، انسرٹنٹی بھی اپنی جگہ پہ بہت بڑھ گئی ہے۔ اور آج کی ٹاپ ہم تو ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے کہ جناب یہ واحد الیکشن ہے جس میں پاکستان کی تمام پارٹیز انکلوڈنگ وہ بھی جو جیتے ہیں، وہ بھی جو ہارے ہیں، پروٹیسٹ کر رہی ہیں، الیکشن ریگنگ کی کمپلینٹس ہیں انہیں، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ لیکن آج ہفتے کے دن ایک ڈیولپمنٹ ہوئی، جو ڈیپٹی کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا صاحب نے جو انکشافات کیے، جس کا سر پیر تو بظاہر کوئی نہیں کیونکہ ایویڈنس کوئی نہیں، اور ساتھ میں انہوں نے تھوڑا سا سینٹیمنٹل ہو کے یہ بھی بتانے کی کوشش کی ٹرائی ٹو کمٹ سوئسائڈ دس مارننگ، لیکن پھر وہ کامیابی نہیں ہوئی، تو ان کا ضمیر جو ہے وہ جاگا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی میں اپنے سب آرڈینیٹ سے غلط کام کرواتا رہا۔ میں نے الیکشن کمیشن کے دوستوں سے پوچھا کہ واقعی میں کمشنر کا کوئی معاملہ ہوتا ہے، تو مجھے 3 کریڈیبل لوگوں نے یہ بتایا جی کمشنر کا لینا دینا صرف انتظامی معاملات میں ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو آر او ہیں وہ سیدھا لنکڈ ہوتے ہیں الیکشن کمیشن کے ساتھ، ان کے نیچے اسسٹنٹ ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے اس میں کمشنر کا کوئی خاص رول نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ انتظامی معاملات میں کہیں پہ سیکیورٹی چاہیے یا اس طرح کے معاملات ہوں اس کو کرتے ہیں۔ لیکن اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، سب کے ذہن میں سوال ہے۔ منڈے کو ٹیک اپ کر رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان الیکشن ایشو کو، تو اب اس پہ ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہوگی۔ پھر ہم جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ آ کے نت نئے کلیم، جھوٹ، بہتان، کچھ سچ، زیادہ سے زیادہ جھوٹ، یہ سارا کچھ چلائیں گے۔ تو یہ جو دھند سی چھا رہی ہے پاکستان کی سیاست پہ پی جے، اس کا فیوچر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا یہ دھند چھٹ پائے گی یا پھر یہ مزید گہری ہوتی جائے گی؟ آپ نے شروع میں ایک الفاظ استعمال کیا کہ ہم ایک اچھی سمت کی طرف جا رہے تھے، اور پھر اس کے بیچ میں آج ایک حادثہ ہو جاتا ہے۔ اب دا کوشچن ہے کہ یہ تو ہو گیا، آگے اور کتنے ہوں گے؟ الیکشن تو ہم نے سب کو پتا تھا کہ کیسے ہوئے، کیا نہیں ہوا ہے۔ آپ کے پاس سی این این ہو گیا، بی بی سی ہو گیا، اسکائی ہو گیا، سی بی ایس ہو گیا، ہر ایک نے آپ کو، الجزیرہ ہو گیا، ساروں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا ہوا۔ یورپین یونین کی رپورٹ بھی آپ کے سامنے آ گیا، اور پرٹیکولرلی جو آخری پیراگراف ہے that speaks for itself. So باہر سے تو ایک پرسپشن تھا۔ اب آپ کی ایڈمنسٹریشن سے ایک آدمی بولتا ہے، اور بڑا ایک سینئر آدمی بولتا ہے، کمشنر، جو کہ پورے آپ کہہ لو کہ سٹی کو رن کرتا ہے یا ڈویژن کو رن کرتا ہے، اگر وہ ایک ایسی سیریس ایلیگیشن لگاتا ہے تو اس کے بعد rather than condemning him and criticizing him، ہم نے اس سے ایک جواب مانگنا ہے کہ پلیز آپ ہمیں پروف بتائیں۔ ٹھیک ہے، مان لیا آپ نے کہہ دیا، لیکن ہم بلیو اس پہ کریں گے جب آپ ہمیں کمپلیٹ پروف دیں گے۔ ہمیں سبسٹینشیل یا ہیئر سے نہیں چاہیے،
آپ نے چیف جسٹس کا بھی نام لیا ہے, چیف جسٹس کا بہت بڑا نام ہے, اگر تو چیف جسٹس کو آپ نے امپلیکیٹ کیا ہے تو پلیز گیو اس پروف. میں تو یہی کہوں گا, اس سے پہلے کہ میں ان کو برا بلا کہوں یا ان پہ تنقید کروں, میں تو انصاف کے کٹہرے میں بٹھا کے ان کو کہوں گا پلیز آنسر می the following questions. آپ مجھے بتائیں اگر یہ ہوا ہے, آپ کو کس نے آرڈر کیا تھا؟ دیکھیں نا, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, آپ کو آرڈر کس نے کیا تھا کہ آپ یہ کریں؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ میں نے آگے آرڈر کیا ہے اور میرے سے زیادتی ہوئی ہے, میرے سے غلطی ہوئی ہے, تو بھائی صاحب آپ کو بھی تو کسی نے کہا ہوگا نا. یا تو آپ انڈیپینڈنٹ ایسے وہ ہے کہ دبنگ قسم کے آدمی یا آفیسر کہ اب آپ کے گلٹی کانشنس جو تھا وہ ایک ریالٹی میں آ گیا. پھر یہ جو پینڈورا باکس ہے, یہ 9 دن پہلے کیوں نہیں کھولا آپ نے؟ آپ نے کہا خودکشی. جب آپ خودکشی کی بات کرتے ہیں, یہ تو بہت ایکسٹریم بات ہوتی ہے اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اس کو بھی میں آپ کی بات کو سیریسلی لوں گا. کیا آپ کا کانشنس کھل گیا؟ میں کہتا ہوں کھل گیا, لیکن اس کانشنس کھلنے کو میں اسی بلیو کروں گا کہ جب آپ مجھے وہ کہتے ہیں نا بلیک اینڈ وائٹ, آپ مجھے اس کی ایک وہ بتائیں گے. ہم نے بڑی چیزیں دیکھی, نعیم الرحمان صاحب کی وہ سٹیٹمنٹ دیکھ لی, میں تو ہارا ہوا تھا, وہ جیتے ہوئے تھے, مان لیا. خواجہ آصف 50,000 ووٹ سے ہار رہے تھے, امیجیٹلی وہ چینج ہو گئے. اب کوشچنز ہیں اس کے اندر کہ امیجیٹلی کیسے کیسے چینج ہو گئے. منصیرہ کے الیکشنز میں اتنے ووٹر نہیں جتنے آپ کے ووٹ پڑ گئے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے دے نیڈ ٹو بی آنسرڈ. اب یہ کس طرح ہوگا, ایک ہی طریقہ ہے, کیونکہ ہمیں بڑی بدنامی ہو گئی ہے ان کی سٹیٹمنٹ کے ساتھ. ہم گندے تو ہو گئے, لیکن اس گندگی کو ہم نے ہی ٹھیک کرنا ہے. ہم نے باہر والوں کو نہیں موقع دینا کہ آپ الٹی سیدھی باتیں کریں ہمارے سسٹم کے اوپر. ہم نے اپنے سسٹم کو خود صاف کرنا ہے, اور اگر غلطیاں ہیں صاف کرو. وی مسٹ اون اٹ اپ اینڈ سے بھائی یہ غلطی ہو گئی ہے, کیونکہ غلطی سے غلطی آگے بھی ہونی ہے. پھر یاد رکھیں آگے بھی الیکشنز ہونے ہیں, تو اگر آج ہم اس کو ریکٹیفائی نہیں کریں گے تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ چیز ہوگی. اب آگے کیا ہوگا یہ دیٹ ریمینز اگین ٹو بی سین. ہم نے ہر چیز تو پری ایمپٹ کر لی ہے. کیا اب یہ جو الیکشن یہ کیا یہ جو ہائی کمشنر ہے, کیا یہ کل یہ خودکشی کر لیں گے انکوائری سے پہلے؟ کیا یہ ان کا ہارٹ فیل ہو جائے گا؟ کیا ان کو کچھ اور ہو جائے گا؟ یہ بھی کئی سوالات اٹھتے ہیں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمیں انصاف چاہیے. اگر کچھ غلط ہوا ہے اس کو آپ ٹھیک کرو, اور اس کو آپ ٹھیک کرو ایک طریقے کے ساتھ, اپنے آپ کو بدنامی کے ساتھ مت کرو. اگر کسی آر او نے غلط کام کیے آپ بتائیں کہ کس کس نے, اور آگے سے جنہوں نے غلط کام کیے آر اوز دے مسٹ اسٹینڈ اپ. کیونکہ ہمیں چاہیے صاف شفاف ایک ماحول, کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگا پھر ہم پارٹیز کا مذاق نہیں کر رہے, ہم پاکستان کا مذاق اڑا رہے ہیں. میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا اور میں چاہوں گا کہ میں اس سوال کو جب کمپلیٹ کروں تو آپ اس پہ کمنٹ ضرور کریں. ان کا ضمیر جاگا, وہ کب جاگا؟ 9 دن بعد جاگا, ٹھیک ہے, جاگ گیا. ایویڈنس انہوں نے ابھی تک کوئی ثابت نہیں کی, سوائے ایک کوئی پیش نہیں کی, سوائے ایک سینٹیمنٹل انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا میڈیا کے سامنے. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے پھانسی لگا دیا جائے کمیٹی چوک میں, مطلب ایک ایکسٹرا, اور میں نے غداری کی ہے یا میں نے جو ہینڈ کیا ہے اس پہ وہ سارا کچھ اپنا کرائم مان رہے ہیں. جس بندے کو ضمیر اتنے کچوکے لگا رہا ہو اس میں اتنی مورل کریج ہوتی ہے کہ وہ پھر ان کا نام بھی بتائے جس نے انہیں ڈائریکٹ کیا. مطلب بڑا آسان ہے, آپ نے کہہ دیا جی وہ چیف الیکشن کمشنر کو اور فائز عیسیٰ صاحب کا نام بھی لیا کہ ان کو بھی یہی سلوک کے مستحق ہیں. تو پھر ہمیں بتانا چاہیے نا ان کو کہ انہیں امیڈیٹلی کس نے کہا, اس کے پیچھے کس نے کہا, اس کے پیچھے کس نے کہا. اس چین کو تو ایکسپوز ہونا چاہیے, اس پہ میں اور آپ اگری کرتے ہیں. لیکن جب آپ کسی بھی ثبوت کے بغیر اور کسی بھی ایویڈنس کے بغیر پریسر کرتے ہیں, اور ایک ایسے وقت میں کریں جب ملک پہلے سے ہی ہجان کا شکار ہو اور آپ کو پتا ہو کہ آپ کی پریس کانفرنس کے نتیجے میں جو ہے وہ معاملات کس طرف جا سکتے ہیں, تو ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی شاید ایک پون ثابت ہوئے ہیں. اپنے ریٹائرمنٹ سے کچھ دن پہلے ان کا ضمیر بھی جاگا. عثمان بزدار کے ساتھ یہ کام کرتے رہے, ہاؤسنگ کے سیکرٹری رہے. اس کے بعد جب صدرن پنجاب میں سیکریٹریٹ بنا تو وہاں پہ بھی انہیں ہاؤسنگ کا سیکرٹری بنایا گیا.
وہاں پہ بھی کچھ ہوتا رہا, ضمیر نہیں جاگا, اور سڈنلی جب ہم ایک امپورٹنٹ جنکچر پہ ہیں, جب پی جے میر, میں اور ہم جیسے بہت سارے لوگ جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں ہے یقیناً, اور ہم we have dared to call a spade a spade, تو اس میں ایسی صورتحال میں سڈنلی آپ پورے ایک ایسے الیکشن کو, مطلب اب تو پی جے ٹریبیونلز میں کیسز جانا تو ایک عجیب سی بات ہوگی. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر نہ کر دیں پورے الیکشن کو, کیونکہ ایوری بڈی از پروٹیسٹنگ, اور اس میں پھر چٹھا صاحب نے جو کنکر مارا ہے, وہ جس بہاؤ کو ہم ٹھہراؤ میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے تھے, تو کیا میرے یہ سوالات پی جے اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ مبشر, میں نے پہلے بھی اس شو میں بھی کہا, باقی ٹیلی ویژنز پہ بھی کہا کہ یہ فارسیکل الیکشنز ہیں. یہ اس پہ دیکھیں نا, نمبر ون, جب آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کو آؤٹ کر دیتے ہیں وہ ڈیموکریٹک الیکشنز نہیں ہوتے. آپ نے جو بیسک آپ کہہ لو دا بیسک ٹینٹس آف ڈیموکریسی آپ نے ختم کر دی, تو پھر آپ نے ایک پارٹی کا نشان ہٹا دیا. یہ نشان یہ عوام کا نشان ہے, کسی کورٹ کا نشان نہیں ہے. کورٹس عوام کی جو سینٹیمنٹس ہیں اس کو سپریس نہیں کرتی. خیر, اس پہ بھی بڑی کنٹروورسی ہوئی, لیکن یہاں یہ جو جس طرح ابھی بات ہو رہی ہے, دیکھیں نا, ابھی آپ نے ذکر بھی کر دیا کہ یہ پہلے یہ تھے. ہمیں ان کا نائب تحصیلدار سے لے کے باقی پوزیشنز پہ رہ کے اس کا ٹرائل نہیں کرنا. ہم نے اگر کوئی بات کرنی ہے, ان کی ایلیگیشن پہ بات کرنی ہے, اور ان کی ایلیگیشن کے بعد پھر یہ ایک دروازہ خود کھول رہے ہیں کہ ان کے پرانے جو انکوائریز ہے وہ بھی کھول دی جائے, اگر تو ہیں کوئی. اگر نہیں ہے تو پھر آئی تھنک لیٹ سلیپنگ ڈاگز لائے. لیکن ایز فار ایز الیکشنز آر کنسرن, جو آپ نے کہا ہے کہ یہ نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے, تو بالکل ہو جائیں گے, کیونکہ جب الیکشنز میں بےایمانی بالکل کلیئر نظر آ جاتی ہے تو پھر وہ الیکشنز نہیں ہوتے ہیں, وہ فارس ہو جاتا ہے. تو ہم نے دنیا کو بھی بتانا ہے کہ ہم ایماندار لوگ ہیں, غلطیاں ہو گئی ہیں کہیں, تو ہم اس کو ریکٹیفائی کر کے دوبارہ الیکشن کرا دیتے ہیں. الیکشن کا مطلب کیا ہے؟ عوام کا ووٹ لینا. عوام تیار ہے آپ کو ووٹ دینے کے لیے, آپ ایمانداری کا ووٹ لے لیں اور جو بھی جیتا ہے ABCD آپ جا کے حکومت بنائیں. لیکن بیک ٹو اسکوائر ون ہو جائے گا, کیونکہ اس وقت آپ 10 الیکشن بھی کرا دیں, کوئی بھی پارٹی اس وقت رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کیوں نہیں ہے تیار, میں آپ کو بتاتا ہوں. اس لیے تیار نہیں ہے کہ اس میں اکنامک یو ٹرن کوئی کر نہیں سکتا. سب گھبرا رہے ہیں, پی ٹی آئی کیوں نہیں اندر آ رہی, PPP کیوں نہیں اندر آ رہی PPM-LN کے ساتھ, کیونکہ یہ وہی حال ہو جائے گا PDM-2 والا. PDM-1 میں دیکھو کس طرح نکلے ہیں باہر نکلے ہیں, عمران خان کو سائڈ کر کے پھر اپنی پرانی لڑائیاں شروع ہوگی, پھر ویگرس کیمپین آف ایکوزیشن شروع ہوگی, پھر اب یہاں نئی گورنمنٹ میں آئیں گے کیونکہ یہ آپ کو نون کو آگے کریں گے. نون اس ٹریپ میں ان کو عقل آگے, یہ کہتے ہم بھی گورنمنٹ نہیں لیں گے. تو اگر آپ بھی گورنمنٹ نہیں لیں گے, PPP بھی گورنمنٹ نہیں لے گی, PTI کے پاس ایسی کو گدڑ سنگھی ہے کہ یہ اکنامک یو ٹرن کر سکیں, ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. سو بیسکلی میں سمجھتا ہوں یہ آپ جو مرضی کر لیں, اس کے بعد ایک ہی الٹرنیٹو ہے, گورنمنٹ تو آئے گی ویدر سیویلینز لائک اٹ اور ناٹ, آپ کا ملٹری انٹروین کر جائے گا. ملٹری آپ کی ایک نیشنل گورنمنٹ بنا دے گی, پھر آپ کیا کریں گے, پھر آپ اس پہ چلیں گے. سو آئی تھنک یہ سچویشن بڑی پریکیریس ہے, بڑی ڈینجرس ہے ایز فار ایز ڈیموکریسی از کنسرن. آپ اسٹیبلشمنٹ کو پش نہ کریں, آپ اس کو پش نہ کریں کہ وہ مجبور ہو کے ایک ایسی سچویشن پہ آ جائے کہ وہ ایک نیشنل گورنمنٹ فارم کرے اور پھر آپ چیختے رہ جائیں کہ ہمارے ساتھ دیکھو جمہوریت کے ساتھ کیا ہوا ہے, کیونکہ آپ خود بحیثیت جمہور کی آواز آگے نہیں لے کے جا رہے. ویسے پی جے, یہ اسٹیبلشمنٹ کا لفظ آپ نے استعمال کیا, میں اسے حسن کوزہ گر کہتا ہوں پاکستان کا. نئے نئے کوزے بنا کے, ڈیزائننگ کر کے, تجربے کر کے وہ ہم اس حال میں پہنچ گئے. اور ابھی بھی یہ جو اگر کہیں ہینڈلنگ ہوئی ہے تو آف کورس یہ اسٹیبلشمنٹ کی بیک کے بغیر تو نہیں ہو سکتی. تو اپنے ملک کے حسن کوزہ گروں سے میں تو ذاتی طور پہ یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تجربے کرنے چھوڑ دیجئے, کھلا میدان دیجئے, جو ووٹ اٹھا لے اس کی حکومت بننے دیجئے.
یہ جو آپ چیزیں تیار کرتے ہیں پھر وہ ایسی صورتوں میں ہی سامنے آتے ہیں، چیلنجر بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جمہوریت کمزور ہوتی ہے. اور پھر کسی بھی جمہوری عمل کو آج کل تو سوشل میڈیا کے ذریعے سابوٹاج کیا جا سکتا ہے. تو میرے خیال میں تو وہ جو انٹرفیرنس والی پالیسی ہے نا پی جے، یو میں ڈس ایگری، کہ وہ اب میرا خیال ہے بہت ٹرائی کر لی ہوئی ہے ہم نے، تو اس کو ایک دفعہ ترک کر کے بھی دیکھیں، شاید کوئی بہتر نتیجہ نکل آئے. نہیں مبشر، ہم نہیں ٹھیک ہو سکتے. آپ ایس آئی ایف سی کیوں کام کر رہی ہے؟ کیونکہ اس کے اندر آپ نے چیف کو بٹھایا ہوا ہے. کیونکہ چیف کو بٹھایا ہوا ہے، اس کی کوئی پارٹی نہیں ہے چیف کی، اس کی ایک پارٹی ہے اور وہ ہے پاکستان. اور وہ پاکستان کا انٹرسٹ زیادہ دیکھے گا چیف رادر دین کسی پولیٹیکل پارٹی کا انٹرسٹ دیکھے گا. تو آپ کی ایس آئی ایف سی زبردست کام کر رہی ہے، اس نے بڑی اچھے کام کیے ہیں. لیکن کیوں کیے ہیں؟ کیونکہ اس کے اوپر کوئی مانیٹر بیٹھا ہوا ہے. تو آرمی کا ہمیشہ رول رہے گا تب تک جب تک کہ ہمارے ریلیشنز ہندوستان سے ٹھیک نہیں ہوتے، افغانستان سے ٹھیک نہیں ہوتے، اور اب ایون ایران سے ٹھیک نہیں ہوتے. تو ہم نے اپنی ایک گلوبل پالیسی بھی دیکھنی ہے، ریجنل پالیسی بھی دیکھنی ہے، اور ڈومیسٹک پالیسی بھی دیکھنی ہے. لیکن ڈومیسٹک پالیسی بھی جب ہم آ کے بیٹھتے ہیں مبشر، ہم ہر جگہ گند کر جاتے ہیں، ہر جگہ گند کر جاتے ہیں. ہمارے پاس کوئی فوکس ہے ہی نہیں ہے. ایک پارٹی کو کام کر رہی ہے، دوسری پارٹی اس کا بڑا گھر کر دیتی ہے، دوسری پارٹی اس کا بڑا گھر کر دیتی ہے، تیسری جمپ مار کے وہ دونوں کا بڑا گھر کر دیتی ہے. یہ تو ہماری نیشنل پالیٹکس ہے. کوئی اچھے کام کو دیکھو، ہر پارٹی نے اچھے کام کیے ہوئے، لیکن آپ نے دیکھا ہے کسی پارٹی نے ایک دوسرے کی کوئی تعریف کی ہو کہ انہوں نے یہ اچھا کام کیا؟ وہ کیا کرتے ہیں، اگر بے نظیر انکم سپورٹ آتی ہے اس کا نام چینج کر کے اپنا کریڈٹ لے لیتے ہیں. پھر کوئی آتا ہے اس کا نام اپنا لے لیتے ہیں. آپ کی وہ آپ کہہ لو کہ یہ کمشنرز کی، ڈپٹی کمشنرز کی جو گورنمنٹ آتی ہے، آپ اس کو چینج کر کے ناظم لے آتے ہو، ناظم لاتے ہو، ناظم کے علاوہ پھر آپ اس کو کچھ اور کر دیتے ہو. ہم ایکسپیریمنٹ ہی کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اور کس لیے؟ ووٹ ہمیں کہیں مل جائے. یہ لوگوں کی ان کی سوچ بڑی چھوٹی ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ دو لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے لیڈر کے پاس ہوتی ہے ویژن، اور ایک ہوتا ہے پولیٹیشین. وہ صرف آپ سے ایک ہی چیز مانگتا ہے، ووٹ دے دو، دیٹس اٹ. پولیٹیشین کیا دیتا ہے آپ کو؟ لالی پاپس دیتا ہے، پرومسز دیتا ہے، وعدے کرتا ہے. کیا ہوئے کوئی وعدے؟ بڑے بڑے نعرے لگتے ہیں، کیا ہوئے؟ کیا آپ نے غریب کا حال ٹھیک کر دیا ابھی تک؟ بالکل نہیں کیا. اور یار آپ تو ایک ڈیم نہیں بنا سکتے جتنا پانی سمندر کے اندر پھینک دیتے ہو. آپ کو سمندر کا اور مینگرووز کا بہت ہے، لیکن عوام کے بھوک اور اس کی جو فصل ہے اس کا کوئی خیال نہیں، اس کا کوئی خیال نہیں. یہ تو 18 سینچری سے لگے ہوئے کہ اس کا یہ آپ بناؤ کالا باغ ڈیم. 18 سینچری، اور دا بیسٹ پلیس کہ جہاں سلٹنگ نہیں ہوتی ہے. آپ میں دماغ ہی نہیں ہے. آپ پالیٹکس کے شکار بن جاتے ہو، اپنے ڈومینز کو بچانے کی کوشش کرتے ہو. سوچ آپ کی ابھی بھی ٹرائبل ہے مبشر، نیشنل سوچ نہیں ہے آپ کی سوچ ہے ٹرائبل. آپ ہندوستان کو دیکھو، 27-28 پروونسز ان کے پاس ہے، وہ دیکھو کس طرح چل رہے ہیں، کہاں دنیا کے پہنچ گئے ہیں. فارن ریزروز کیا ہیں، ہم کیا ہیں، تنقید کے ماسٹر. وہ یہ کر گیا، وہ یہ کر گیا. او بھائی اپنے گھر کو ٹھیک کرو. جب تک اپنے گھر کو تم ٹھیک نہیں کرو گے. اور بابا قوم، اس کی بڑی لمبی سوچ تھی، یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن. تینوں چیزیں نہیں ہمارے اندر. ہر جگہ لڑتے ہیں ہم، ہر جگہ اختلاف کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے اس نے اس وقت سوچ کے کہا یار یونٹی، فیتھ، ڈسپلن. پاکستان جس وقت نہیں بنا، نہیں اتنا نیا آیا ہوا تھا. تو اگر ہم ان چیزوں پہ بیٹھ کے ایک دوسرے پہ صبر دکھا دے، ہمارے پاس پوٹینشیل ہے. نیوکلیر بام بنایا کہ نہیں ہم نے بنایا نا. ہم کر سکتے ہیں. کیوں کر سکتے ہیں؟ کہ آپ اس لیے کر سکتے ہیں کہ جس میں سارے ملے ہو. پیپلز پارٹی کا بڑا ہاتھ ہے اس کے اندر، ایوب خان کا بڑا ہاتھ ہے. اٹامک انرجی کمیشن جب عثمانی صاحب کے نیچے تھی، اس کے بعد بھٹو صاحب اس کو آگے لے کے آئے، اس کے بعد نواز شریف اس کو آگے لے کے آئے. دس از واٹ اٹ از. لیکن ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کسی اور کو کریڈٹ ملے. آپ نے سارے الیکشنز میں دیکھا ہے کہ نہیں؟ آپ نے سارے الیکشنز میں دیکھا ہے کہ کیا ہوا ہے. اس الیکشنز کے اندر آپ نے کیا دیکھا؟ ہر ایک کو برا بھلا کہا گیا، ہر ایک کو برا بھلا کہا گیا. کسی کو کوئی تمیز کے ساتھ کسی کی ریسپیکٹ ہی نہیں ہوئی. اب بھائی انہوں نے یہ کیا، ہم اس سے بہتر کریں گے. کیا آپ نے سنا ہے کہیں؟ نہیں سنا، کہیں نہیں سنا. وہ تو چور ہے، اس نے تو یہ کر گیا. وہ کہتا ہے وہ چور ہے، اس نے یہ کر گیا. اور پھر یہ جو نیچے ان کے سیٹلائٹس ہوتے ہیں، آپ ان کی زبان دیکھ لیں، کس
बिटरनेस से बात होती है। आज मैं देख रहा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, खुदा की कसम, इट वाज सो हॉरिबल कि इतनी तल्ख जबान से उनके स्पोक्समैन बोल रहे थे। मैं तो नवाज शरीफ को I'll send him a note, यार यू नीड सेंसिबल पीपल, क्योंकि जो आपका स्पोक्समैन बात करता है इट रिफ्लेक्ट्स ऑन यू। और यही वजह है कि नवाज शरीफ को इन चमचों ने मरवाया है। वो तल्खी इस्तेमाल करते हैं। नवाज शरीफ तल्ख आदमी नहीं है, वो बड़ा सॉफ्ट स्पोकन आदमी है, वो पैसिफायर है, वो लोगों को लेके चलने वाला आदमी है। वो थले बह के ओ ये है वो है, गंदी जबान इस्तेमाल करके। और अल्लाह की कसम, इनकी पार्टी के अंदर लोगों ने मुझे बताया, यार ये किस किस्म के लोग इन्होंने रखे हुए, और सीनियर लोगों ने मुझे बताया, सीनियर लोगों ने। अब मैं क्या क्या बताऊं, किस किस को क्या बताऊं? ये तो देखिए नवाज शरीफ तो अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स, आई हैव नथिंग, नो इंटरेस्ट इन एनीबॉडीज पॉलिटिक्स। जिस तरह आपने कहा है, हम दोनों का किसी का साथ कोई नहीं, लेकिन वो मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त है, और सियासत से बहुत पहले का दोस्त है। तो मेरा एक फर्ज भी बनता है, हक भी बनता है, एक स्लॉट के अंदर एज अ फ्रेंड टू टेल हिम कि यार तुम्हारे पास किस किस्म के लोग हैं। मैं तो उसकी बेहतरी चाहूंगा, कुछ भी होगा, लेकिन उसकी पॉलिटिक्स में मैं नहीं आऊंगा, मैं किसी की पॉलिटिक्स में नहीं आता। क्यों? क्योंकि सब, आप और मैं, हम एक किस्म के जजेस हैं, हम न्यूट्रल हैं। हम जो अच्छा काम करेगा हम उसको कहेंगे वेल डन, जो खराब करेगा हम उसको तनकीद बराए तामीर कहेंगे, नॉट तनकीद बराए तनकीद। हमारा काम है रेक्टिफिकेशन, बेहतरी पाकिस्तान के लिए, एंड दैट इज द वे फॉरवर्ड। पीजे, पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के नौजवानों को डायरेक्शंस, तहजीब, टॉलरेंस, ये तीनों चीजें स्कूल और घर के बाद सिखाने की जिम्मेदारी हमारी सियासी लीडर्स के ऊपर थी। और माजी के लीडर्स अगर आप देखें, उनमें टॉलरेंस लेवल बड़ा शानदार रहा है। और जो पुरानी वर्कर्स रहे हैं इस इलेक्शन में, ख्वाजा साद रफीक बहुत अच्छी एग्जाम्पल सेट की, लतीफ खोसा को मुबारक देके, मरहूम शहीद बशीर बिलोर की बहू और शहीद हारून बिलोर की बेवा समर हारून अपने मुखालिफ के घर बुके लेके चली जाती हैं। ये चूंकि वो लोग हैं जिनकी सियासी ट्रेनिंग हुई हुई थी, ओल्ड क्लासिक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स से उनका ताल्लुक था। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे लीडर्स पे, क्योंकि हमारे लीडर्स का मिजाज ये हो गया है कि जितना बदतमीज आदमी होगा, जितना दरीदा दहन आदमी होगा, उतना उनके करीब होगा, क्योंकि वो ऐसी बातों को पसंद करते हैं। आपने बड़ा अच्छा ये मशवरा दिया। एक सवाल आखिरी, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है, कि आप नहीं समझते कि हम जिस क्रिटिकल जंक्चर पे खड़े हैं, ऐसे में बहुत जरूरत है कि ये तीन बड़े स्टेक होल्डर्स, इमरान खान आखिरकार उन्होंने अपने बंदे JUIF के पास भी भेजे, उसके बाद माजी में भी उन्होंने जिनको वो बुरा भला कहते थे उनको अपने साथ रखा। क्या इस डिफाइनिंग मूवमेंट के ऊपर आप नहीं समझते कि ये वक्त है जब तीन बड़ी पार्टीज यानी PTI, PMLN और पीपल्स पार्टी को इकट्ठे टेबल पे बैठ के दोबारा कोई चार्टर ऑफ एथिक्स, चलिए कुछ और ना सही, कोई इसको डिस्कस करना चाहिए और मुल्क को इस भयानक सूरत हाल से निकालने के लिए कुछ करना चाहिए? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की है, दिस इज द वे फॉरवर्ड। और यहाँ मैं इमरान खान को कहूंगा कि जो मेरी नज़र में, मेरा बचपन का दोस्त है, ये मेरी नज़र में बड़ा स्टबन ये इसने स्टैंड लिया हुआ था। सियासत में लचक दिखाते हैं। आप कहते हैं कि मैंने नवाज शरीफ का एहतसाब करना है, पीपल्स पार्टी का करना है, इसका करना है, उसका करना है। आपने नहीं करना, कोर्ट्स ऑफ लॉ ने करना है। यू आर नो बॉडी टू डू दैट, बिकॉज अगर आपने पावर में आके ये हरकत की है और कर रहे हैं, तो याद रखें फिर आप अपनी पावर को मिसयूज कर रहे हैं। वेदर इट इज नवाज शरीफ, वेदर इट इज जरदारी, वेदर इट इज इमरान खान, आप छोड़ दें, आप लोगों के फलाह और बहबूद की काम करें। और जो आपने अभी बात की है, मिल के काम करें, यूनिटी की बात करें। अगर कोई करता है ना खराब काम, तो लेट द कोर्ट्स डिसाइड। यू डोंट बिकम पार्टी टू इट, यू डोंट नारे लगाओ। उधर से कभी वो नवाज शरीफ के भी वो नीचे चमचे लगा रहे हैं, कभी इसके इमरान के चमचे लगा रहे हैं, कभी पीपल्स पार्टी के चमचे लगा रहे हैं। और भाई, यू आर नॉट द जजेस एंड जूरी एंड प्रोसिक्यूशन, वो हमारे पास पड़े हैं। आप लेट द कोर्ट्स डिसाइड। आप कौन है? हाँ, केस गया कोर्ट में, लेट इट डिसाइड, खत्म होगी बात। लेकिन जब आप खुद पार्टी बन जाते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं? आपकी सियासी लड़ाइयां हो जाती हैं, और इन सियासी लड़ाइयों में जो आपने भी निशानदेही की है, वो काम नहीं होते। आपने देखा है कि पूरे 16 महीने से पहले भी हर बंदा वो चोर, मैं ठीक हूं,
میں ٹھیک ہوں تم چور. ہم یہی بات کرتے رہے. کیا ہم نے کسی اکانومی پہ بات کی ہے؟ کیا ہم نے لوگوں کی فلاح و بہبود کی کو بات کی ہے؟ کیا ہم نے امپلائمنٹ کی، ایجوکیشن کی پرائسز کم کرنے کی، فیس کم کرنے کی بات کی ہے، بجلی کے کم کرنے کی، ڈومیسٹک کھانوں کی، یا جو آپ کی یوسیجز ہیں اس کی کوئی بات کی؟ نہیں. نواز شریف چور، عمران خان چور، عمران خان چور، زرداری چور. اور بھائی سارے چور تو مجھے بتاؤ، تو آپ نے پھر ٹیلی ویژن کا ٹائم ویسٹ کیا ہے کہ نہیں؟ ٹی وی تو آپ کو سکھاتا ہے، ٹی وی تو آپ کو آگے ایک انفارمیشن دیتا ہے کہ لوگوں کو اس کو بشعور کرو اور بتاؤ. آپ تو ایک دوسرے کے گند بتا رہے ہیں. ہمیں نہیں چاہیے. جو گند ہے وہ کورٹس ڈیسائیڈ کریں گے. آپ ہمیں بتائیں ہمارے گھر کیسے چلیں گے. آپ ہمیں بتائیں. جو سب سے بڑا میرا المیہ ہے، میرے بچے جو میں افورڈ نہیں کر سکتا 50-60 ہزار روپیہ اس کی فی، مجھے بتائیں اس کو کیسے کریں گے. آپ کا ایک کیمرہ مین، اس کی کیا 25-30 ہزار روپیہ اس کی تنخواہ ہے. اس نے گھر کا بل بھی دینا ہے، بجلی بھی دینی ہے، آٹا بھی لانا ہے، گھر کا کھانا بھی کھانا ہے. وہ بچے کہاں پڑھائے گا؟ وہ اس کا بچہ تو مزدور نکلے گا. اس کا بچہ تو کبھی آگے آئے گا ہی نہیں، کیونکہ اس کے پاس صلاحیت نہیں ہے. اور ہم ایسے کمپلیکس ہیں. کون سے اسکول سے ہے؟ میں جی اس مدرسے سے ہے. وہ مدرسے کا نام لیں گے تو فارغ بھائی ایچ ایس ایم سے آیا تو میں تجھے رکھوں گا، گورنمنٹ کالج سے آیا تجھے رکھوں گا. کیوں؟ غریب کا حق نہیں ہے اس میں بات کرتا ہے؟ کوئی بات نہیں کرتا. ان کو چاہیے غیرت لے کے آئے، اور جو جن کے پاس نہیں ہے ان کو دیں. ان کو ایجوکیشن ہی دے دو یار. وہ اپنی محنت کے ساتھ ہر چیز کر سکتے ہیں. ہمارے دیکھو کتنے ان پڑھ، اور یہ پرانا فوجی جو ہے نا، ٹاٹ پہ پڑا ہوا لیفٹیننٹ جنرل بنا ہوا ہے پرانا فوجی. کیوں؟ محنت سے آگے جاتا ہے. ٹاٹ پہ پڑھنا کوئی گناہ نہیں ہے. جس کے پاس نہیں ہے آپ اس کو امپرووائز کرو، مدرسہ کو ٹھیک کرو. یہ گیا تھا پہلی جنرل اسمبلی میں میٹنگ پہ عمران، اس کو میں نے ٹیکسٹ کیا، میں نے کہا تو جا رہا ہے، خدا کے لیے ان سے کچھ نہ مانگ. ان کو بول اگر تم نے ہماری ہیلپ کرنی ہے، ہمیں ہمارے مدرسوں کو اپ گریڈ کرو، ہمارے مدرسوں میں پیسہ انجیکٹ کرو، تاکہ یہ جو بچے ہیں یہ اوپر جائیں، ان کے ہاتھ بھی کمپیوٹرز ہیں نیشن وائڈ. اور دیکھو گے ہم ترقی کریں گے. اصل پاکستانی وہ ہے جو زمین پہ ہے. یہ تو آپ کہتے ہیں 5 یا 10% کی بات کرتے ہیں جو ہائیلی ٹیکنالوجی اور فل کالجز اینڈ اسکول پہ جاتے ہیں. ایک عام بچہ غریب ہے. اس غریب کا سوچو، اس کو امیر بناؤ. کس طرح؟ تعلیم کے ساتھ. وہ میں نے نہیں کرنا انفارچونیٹلی. تو یہ ہمارے مسئلے مسائل ہیں مدثر. اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے، میں 100% اتفاق کرتا ہوں. ان کو بیٹھنا پڑے گا. اور اگر نہیں بیٹھو گے تو پھر وہ گیا تھا نا جنرل، وہ یہی کہہ کے گیا تھا پھر اللہ ہی حافظ ہے پاکستان کا. جی پی جے بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. آج میرا بھی دل دکھا ہوا تھا، اور پی جے کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ وہ بھی اندر سے ہرٹ ہیں. اور ہم دونوں یہ دعا کے ساتھ اس پروگرام کو اختتام کرتے ہیں کہ یہ جو حالات و واقعات کنٹرول سے باہر ہو رہے ہیں، اللہ ہماری مدد کرے اور ہمیں تھوڑا سا شعور عطا کرے کہ ہم ذاتی اناؤں سے نکل کے اور ذاتی نفرتوں کے بیجوں کو بالکل اکھاڑ کے پھینک کے ملک اور قوم کی خاطر اکٹھے بیٹھے. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.